جنت میں روزے دار کا دروازہ کون سا ہوگا؟ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے روزہ رکھنے والے کا کون سا دروازہ ہوگا، کون سے دروازے سے وہ داخل ہوگا؟ اس کو سنیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بخشش کے لیے آیا ہے، لہٰذا جب انسان بخش دیا جائے گا تو وہ جنت کے خاص دروازے میں داخل ہوگا۔ اس دروازے کا نام سنیے، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کیا فرمایا آقا نے؟ آقا فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ریان دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ میرے آقا کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ ریان دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہو گیا۔ اے لوگوں، روزے کی اہمیت کو سمجھو کہ روزہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرے پارے 7ویں رکوع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اے لوگو سنو سنو، اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن روزہ ہے، ایک رکن اسلام کا روزہ ہے۔ کتنے رکن اسلام کے؟ 5۔ پہلا رکن توحید و رسالت ہے، لہذا توحید و رسالت کو آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو ہم بتا دیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اور رسالت کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو برحق ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، رسولوں کا امام ماننا۔ یہ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور اسلام کا دوسرا رکن ہے لوگوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز ہے، حالانکہ میرا موضوع توحید و رسالت نہیں، نماز نہیں، لیکن پھر بھی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو، تم جمعے کے دن چہرہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہو اور سمجھتے یہ ہو کہ اسلام کا دوسرا رکن جو اہم رکن نماز ہے وہ صرف جمعے سے پوری ہو گئی، جبکہ اے لوگو صرف جو ہے اسلام کا دوسرا رکن جمعے کے دن نماز پڑھ لینے سے ہی مکمل نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں 5 وقت 5 نمازیں فرض ہیں۔ اے لوگو تم پر، اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ جمعے کے دن منہ دکھایا اور چلے گئے۔ دوسرا رکن اسلام کا بہت اہم ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے میرے آقا کا۔ ہے لوگو پھر بھی تم جو ہے نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن آتے بھی ہو
تو تمہاری نظر جو ہے ٹائم پر رہتی ہے، گھڑی پر رہتی ہے کہ عالم صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب ابھی تک تقریر کر رہے ہیں، ہم تو بالکل آخر میں آئے تھے، اینڈ میں آئے تھے کہ خطبے کے وقت میں پہنچیں گے تاکہ بیٹھنا نہ پڑے۔ تمہاری نظر گھڑی پر ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ پورا ٹائم ہو گیا، امام صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب ابھی تک اپنی تقریر کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا ٹائم خراب ہو رہا ہے۔ اے مال والو، دولت والو، جائیداد والو، نماز دولت کو منع نہیں کرتی، روپیہ پیسے کو کمانے کو منع نہیں کرتی، جائیداد کمانے کو منع نہیں کرتی، لیکن نماز یہ چاہتی ہے کہ تم اس کو وقت پر ادا کرو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا اصل نہیں ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد روپیہ پیسہ پلاٹ خریدنا نہیں ہے، جائیداد کو جمع کرنا نہیں ہے، بلڈنگیں تمہاری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے، لیکن تم نے اسی کو اپنا اصلی مقصد بنا لیا ہے اور روپیے کے پیچھے بھاگے ہو، روپیے کے پیچھے پڑے ہو، بلڈنگوں کے پیچھے پڑے ہو، جائیداد کے پیچھے پڑے ہو، پلاٹوں کے پیچھے پڑے ہو کہ اگر کسی کے بیٹے کے حصے میں ایک پلاٹ آ رہا تو میرے بیٹے کے حصے میں 2 پلاٹ آئے، کسی کے بیٹے کے حصے میں ایک بنگلہ آ رہا ہے تو میرے بیٹے کے حصے میں 2 یا 3 بنگلے آئے، میرا بیٹا کسی سے پیچھا نہ رہے۔ لیکن سنو، مرنے کے بعد اگر تم سننی ہو تو 40 دن تک تمہاری قبر پر جائے گا، کبھی کبھی فاتحہ پڑھ دے گا، اس کے بعد تمہیں بھول جائے گا، اور اگر سننی نہیں تو مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو وہ کائے کو یاد رکھے گا؟ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ لیکن یہ پھر بھی 2 3 بنگلے، ایک بلڈنگ، 2 پلاٹ اپنے بیٹے کے لیے جمع کر کے جا رہا ہے۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں، بلڈنگ بنانا بری بات نہیں، روپیہ کمانا بری بات نہیں، پلاٹ خریدنا بری بات نہیں، لیکن زندگی کا اصل مقصد کیا ہے ہم آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں، اور جو اصل موضوع ہمارا رمضان شریف ہے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان بخشش کے لیے آتا، اس پہ پہنچتے ہیں، لیکن قرآن سے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ میں نے انسان اور زندگی کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہیں ثبوت مل گیا، اللہ نے فرمایا میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے اے لوگو، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس سے تم جان چراتے ہو، دوسرا رکن نماز ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے رکن کی۔ اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دروازہ خاص روزے دار کے لیے ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے سن لیا، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ کیا نام ہے اس دروازے کا؟ اس دروازے کا نام ریان ہے۔ کیوں؟ کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے لوگو، رمضان بخشش کے لیے آیا ہے، کائے کے لیے؟ بخشش کے لیے آیا ہے۔ کیسے آپ کہو گے تو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو امت محمدی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد شریف عطا نہ فرماتا۔ کیا نا؟ اس امت کو رمضان شریف عطا نہ فرماتا اور سورہ قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ لیکن تم ہو کہ اللہ نے رمضان دیا، رمضان کا مہینہ دیا، لیکن روزے رکھتے نہیں۔
تم بھی نہیں رکھتے، تمہاری اولاد بھی نہیں رکھتی۔ جب باپ نہیں رکھے گا، ماں نہیں رکھے گی، تو بیٹا اور بیٹی کیا رکھیں گے؟ جب ماں نماز نہیں پڑھے گی، بے باپ نماز نہیں پڑھے گا، تو بیٹا اور بیٹی کیا نماز پڑھیں گے؟ رمضان اللہ نے کائے کے لیے دیا؟ بخشش کے لیے دیا ہے۔ رمضان بخشش کے لیے آیا ہے، لیکن تم روزے چھوڑتے رہتے ہو۔ اے روزے چھوڑنے والوں سنو، ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان سنو، نبی کا فرمان سنو، اور آج سے ارادہ کر لو کہ اللہ نے جسم میں جان دی ہے، جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، تو کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ فرمان رسول سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے چھوڑا، تو زمانے بھر کے روزے اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں روزے رکھ بھی لیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے، ایک روزہ چھوڑنے کی اتنی بڑی اہمیت، ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان، تو تم تو زندگی گزر گئی روزے چھوڑتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اب بھی توبہ کر لو، آدھی عمر گزر گئی، آدھی عمر باقی ہے، تم بھی توبہ کرو، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنا سکھاؤ۔ انشاءاللہ تم روزہ رکھو گے تو بچے خود بخود تمہیں دیکھ کر روزہ رکھنے لگیں گے۔ باپ روزہ رکھے گا تو بیٹا بھی روزہ رکھے گا، ماں روزہ رکھے گی تو بیٹی بھی روزہ رکھے گی۔ اس لیے ماں باپ سے میرا کہنا ہے کہ اپنی اولاد کی اگر آخرت کو سدھارنا چاہتے ہو تو خود سدھر جاؤ، خود روزہ رکھو، خود نمازیں پڑھو، اولاد بھی نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ اور کتنے آقا کے فرمان سنا، اور روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ مضبوط قلعہ ہے، رمضان بخشش کے لیے آیا ہے، لہٰذا سنیے آقا کا فرمان، روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ کیسے ہے؟ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ تمہارے بڑے بڑے بدن ہیں، 50 کلو وزن ہے تمہارے اندر، 60 کلو بدن ہے، 70 کلو بدن کا بدن ہے تمہارا جسم ہے، تمہارا وزن 90 کلو 1 کنٹل کا ہے۔ اس وزن کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ آپ کہو گے مولانا صاحب، مفتی صاحب زکوٰۃ کیسی، بدن کی زکوٰۃ کون سی ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں آقا کا فرمان کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اتنے بھاری بدن کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اتنے بھاری جسم کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کشتی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے کہ کشتی کے لیے تم نے اپنے جسم کو بنا رکھا ہے، نہیں، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس بدن کی بھی زکوٰۃ نکالو۔ فرمان رسول سنو، ہم آپ کو فرمان رسول سناتے ہیں کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور روزہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے۔ تم اتنے بھاری بدن کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ قبر میں کام آئے گا، نہیں، قبر میں یہ کام نہیں آئے گا، اس کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ چاہے تمہارا بدن 50 کلو کا ہو، چاہے 100 کلو کا ہو، لیکن یہ کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر تم نے بدن کی زکوٰۃ نکالی ہے تو یہ کام آئے گی۔ اور بدن کی زکوٰۃ کیا بتائی ہم نے؟ آقا کا فرمان پڑھ کر سنایا کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔
لہذا اے لوگو، جمعے کی نماز پڑھنے والوں، تراویح کو چھوڑنے والوں، روزوں کو چھوڑنے والوں، لمبے لمبے جسم اپنے پاس رکھنے والوں، 80 کلو کا وزن اپنے پاس رکھنے والوں، سنو سنو، اتنا بڑا تمہارا ہیولہ صورت جسمیہ ہے کہ آگے پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، سر پیٹ کہیں ہے، پیچھے کا حصہ کہیں ہے، اس طرح سے یہ تمہارا بدن کب کام آئے گا؟ جب تم اس کی زکوٰۃ نکالو گے، ورنہ یہ قبر کے اندر کام نہیں آئے گا۔ اس کو سنبھال کے نہ رکھو، سنبھال کر رکھنا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے سنبھال کے رکھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اس بدن کو تباہ نہ کرو، تندرست کرو، تاکہ یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے، اندھیری قبر میں بھی یہ تمہارا بدن کام آئے گا جب تم اس کی زکوٰۃ نکالتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہو گے، ورنہ یہ بدن تمہارا گل سڑ جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، کسی حال میں یہ کام آنے والا نہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، لہذا رمضان کائے کے لیے آیا؟ بخشش کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جنت میں روزے دار کا دروازہ ریان ہے، جنت کے 8 دروازے رمضان میں کھل جاتے ہیں، 8 میں سے خاص دروازہ ایک جس کا نام ریان ہے، وہ روزے دار کے لیے ہے۔ لہذا روزے کے برابر کوئی عمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فرمان رسول سننے اس کے بعد بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جل قدر صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے، تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ سے پھر ارشاد فرمایا، روزے کو لازم کر لو۔ کہتے ہیں اس آقا نے فرمایا اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو پیارے آقا نے پھر ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ بھی آقا نے یہی حکم دیا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ لہذا لوگوں غور کرو، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں رمضان میں۔ فرمان رسول سن لیا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ فرمان رسول آپ نے سن لیا، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ فرمان رسول ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے، اور فرمان رسول ہم نے آپ کو پڑھ کر یہ بھی سنایا کہ جنت میں روزے دار کا دروازہ ریان ہے، خاص دروازہ ریان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی آقا کا فرمان آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ ایک روزہ قیامت بھر اگر رکھے گا رمضان کے چھوڑ کر، ایک روزے کے برابر قیامت تک کے روزے نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان بخشش کے لیے آیا ہے۔